جی میں چاہوں گا آفتاب آپ ہمیں ذرا ایکسپلین کریں کہ میں نے کل یہ تجویز دی کہ اس پیکا قانون کے بعد لوگ یہ اسمارٹ فون جو ہے نا اس کو توڑ دیں اور اینالوگ یہ نوکیا 363233 وہ ہوتا ہے سر پھاڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا تو یہ اینالوگ پہ چلے جائیں. ابھی معاشرے کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ پیکا کا کیا مطلب ہے اور کس طرح وہ گرفت میں آ سکتے ہیں. لوگ سمجھ نہیں یہ صرف میڈیا ریلیٹڈ ہے, یہ ذرا ایکسپلین کریں ہمیں ہے کیا. بہت شکریہ. جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے تو اس کا اطلاق ہر اس فرد پہ ہے پاکستان میں جو 143 ملین پاکستانی ہیں جن کے پاس سمارٹ فون ہے. تو جس بندے کے پاس بھی ایسا فون جس کے اندر انٹرنیٹ آ رہا ہے 3G یا 4G استعمال کر رہا ہے یا وائی فائی سے استعمال کر رہا ہے, ہر اس بندے پہ اس کا اطلاق ہو رہا ہے. ہاں صحافیوں پہ ذرا تھوڑا سا زیادہ اس کا اطلاق ہوگا کیونکہ وہ زیادہ انفارمیشن کی فراہمی میں فون کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بندہ فیس بک کا اکاؤنٹ ہے کسی کا, ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے, واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہے یا وہ کوئی اور اس نے یوٹیوب کے اوپر چینل بنایا ہوا ہے جس کے اندر یہ فیسلٹی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے کانٹینٹ میں حصہ ڈال سکتے ہیں یا اس کے کانٹینٹ کو شیئر کر سکتے ہیں, تو وہ سارے کے سارے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا نام دیا گیا ہے اس قانون کے تحت. تو وہ آپ ہو سکتے ہیں, میں ہو سکتا ہوں, کوئی ABCD سب ہو سکتے ہیں, دوستوں کا گروپ ہے, خاندان کے افراد ہیں, کاروباری دوست ہیں, آپ پر میں واٹس ایپ میں وہ جو سارے لطیفے ایکسچینج کرتے رہتے ہیں, تھیٹر کے جو ٹوٹکے جو ہیں تو وہ سارے قابل اعتراض آ جائے گا. جی کسی بھی گروپ میں جس میں ایک سے زیادہ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ڈیفینیشن میں آتا ہے اس قانون کے تحت. وہ کوئی ضروری نہیں کہ ٹی وی چینل ہو, وہ کوئی ضروری نہیں, کوئی بھی آدمی شکایت کر سکتا ہے اور اس کی 24 گھنٹے کے اندر اس کا مواد بھی ہٹ جائے گا اور وہ تحقیقات کے لیے گرفتار ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ممکن ہے. اس قانون میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی شخص چاہے وہ ایک انڈیویجول فزیکل پرسن ہو یا کوئی لیگل پرسن ہو, اور لیگل پرسن میں کوئی سرکاری غیر سرکاری ادارہ بھی ہو سکتا ہے جس کو وہ میم یا وہ جو کارٹون ہے یا وہ کوئی مزاحیہ خاکہ ہے یا کوئی جوک ہے اگر کوئی اس کو ناپسند آئے گا تو اس کے خلاف اسی وقت شکایت کر سکتا ہے. یہ جو فنی ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرامز آتے ہیں, شوز آتے ہیں, لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں, ڈمی اسٹوڈیوز اس میں کریٹ کیے جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں بھی پیکا قانون ان کے اوپر لاگو ہوگا اور وہ ٹیلی ویژن جو شوز ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا یا ان کو جرمانے یا قید ہو جائے گی؟ جی اس میں جو سیکشن 26A ڈالا گیا ہے اس قانون کے تحت, پیکا کے اصل قانون کے اندر یہ امینڈمنٹ آئی ہے. پیکا کا اصل قانون 2016 میں آیا تھا, وہ بھی ایک بہت قابل اعتراض قانون تھا, لیکن اس قانون کے اندر یہ جو ترمیم ہے اس کے تحت 26A میں انہوں نے جو پنشمنٹ پر فالس اینڈ فیک انفارمیشن کی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ whoever intentionally disseminate, publicly exhibit or transmit any information through any information system that he knows or has reason to believe to be false or fake. تو اگر ایک مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ ایک مزاح کے طور پہ ایک چیز جنریٹ کی ہے, کریٹ کی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ یہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے, تو وہ بھی اس فالس نیوز کے زمرے میں آ سکتی ہے اور اس کے اوپر پروسیکیوشن ہو سکتی ہے. تو میں آفتاب یہ بتائیے گا کہ یہ انٹرنیشنل کانسیکوینسز ہیں اس کے, تو اس کو کیسے یہ آسانی سے ہو جائے گا؟ اچھا یہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہے, اتنا آسان نہیں ہے. اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں ہسٹری میں بتا دوں. 2021 میں غالباً جب عمران خان کی حکومت کے دور میں صحافیوں کے اوپر اسی پیکا کے تحت کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا اور پھر بہت سے صحافیوں کے خلاف انکوائریاں بھی ہوئیں, کچھ گرفتار بھی ہوئے, پھر ان کی ہائی کورٹس پہ جا کے ضمانتیں ہم نے کروائی, بہت سے آپ کے دوست بھی تھے. تو اس وقت بھی یورپی یونین کے اندر یہ ڈیبیٹ بڑی اگریسولی چلی تھی کہ پاکستان کا GSP اسٹیٹس جو ہے اس کو ریووک کیا جائے, کیونکہ یہاں پہ جو شخصی آزادیاں ہیں ان کا بڑا سیریس ایشو آ گیا ہے. تو آپ اگر دیکھیں تو وہ اس سے زیادہ ڈریکونین قسم کی یہ لیجسلیشن ہے, اور اس کے علاوہ اس قانون کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈریکونین سٹیپس ہمارے سامنے آ چکے ہیں جو آزادی اظہار اور شخصی آزادیوں کے حوالے سے بڑے کویسچنیبل ہیں. تو یہ یورپی یونین اگر اس کو سنجیدگی سے لے تو یہ پاکستان کے لیے اقتصادی سطح پہ جو ملک آلریڈی شدید قسم کی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے, یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ کس طرح سے کنسیشنز جو ہیں وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں, جب دوسری طرف اس کے اندر اسی GSP پلس کے اندر یہ کمٹمنٹ ہے کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کو بھی انشور کرنا ہے. اب اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں, پوری دنیا میں اس وقت غالباً کوئی 2-4 ملک رہ گئے ہوں گے ایسے جہاں پہ ڈیفیمیشن لا جو ہے وہ کرمنل ہے. پوری دنیا میں وہ سول ڈیفیمیشن ہوتا ہے. فیک نیوز کو صرف پاکستان اسپیسیفک تھوڑا ہی ایشو ہے, اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. فیک نیوز تو صدیوں سے ہے, پروپیگنڈا اور غلط انفارمیشن یا جو خبریں گھڑی جاتی ہیں.
تو کیا پوری دنیا جو انہوں نے اس کو کرمنلائز کر دیا ہے؟ نہیں، وہاں پہ وہ سول ڈیفیمیشن کے لاز کے تحت اس کو وہ مینج کر رہے ہیں. اپنا جو سول جسٹس سسٹم ہے اس کو انہوں نے بڑا ریفائن کیا ہوا اور اس کے تحت لوگوں کو ریلیف ملتا ہے اور وہ جو غلط خبریں آتی ہیں ان کا کلا کما ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں آپ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے بجائے اب یوں کرتے ہیں کہ وہ جو انفارمیشن کے راستے ہیں ان کو بلاک بند کر دیتے. صاحب اس پہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو پرائیویٹ اینڈ پبلک کی تفریق، کہ اس کے اندر اب سیاست یا پی ٹی آئی یا میڈیا نہیں رہ گیا کہ ایک ماں بیٹی کے درمیان کوئی میری خالہ ہیں وہ مجھے فن اتباع کے لیے اس طرح کی میمز بھیج دیتی ہیں جس کا مقصد وہ خود ذرا لائٹر چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو ہمارے گھر میں گھس گئے ہیں. یہ گھر کی اب جو چادر اور چار دیواری کی جو ہے اس کے بعد کوئی قید نہیں رہ گئی. اس پہ ذرا بتائیں قانون کیا کہتا ہے. یہ بہت واقعی خوفناک بات ہے جس میں یہ تخصیص نہیں کی گئی کہ اس گروپ کے اندر یا اس پلیٹ فارم کے اندر کتنے لوگ ہوں تو تب جا کے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنے گا. اس میں بڑی سمپل سی یہ بات کہی گئی کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم جس کے اندر یہ فیسلٹی ہو کہ ایک سے زیادہ لوگوں میں شیئر ہو سکتا ہو یا اس کے اندر ایک سے زیادہ لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں. تو یہ وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جن لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے یا جن کے بارے میں ہمیں رائٹ ہے کہ ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں، ان کو کرٹیسائز کر سکیں، ان سب کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ خبردار آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. ہاں اگر اپنے پرائیویٹ گروپ میں بھی کوئی ایسی بات کریں گے اور ایسے بندے کے نالج میں آ جائے جو آپ کے خلاف اس کو استعمال کر سکتا ہو تو آپ کے خلاف جا کے شکایت درج کر جائے گا. تو یہ بنیادی طور پہ آپ کو انہوں نے اپنی ذاتی یا پرائیویٹ سطح پہ لڑائیوں میں تقسیم کر کے اپنی طرف سے توجہ بھی ہٹا دی ہے. تو بنیادی طور پہ ایک تو یہ ہو گیا ایشو کہ آپ کو پبلک آفس ہولڈرز کی اکاؤنٹیبلٹی کے چکر سے نکال کے ذاتی لڑائیوں میں الجھا دیا گیا. دوسری طرف جو زیادہ خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں دنیا بھر میں یہ جورسپروڈنس ہے کہ وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور اسکروٹنی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ زیادہ ہائر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ایکسچیکر کے فنڈ سے وہ میں نے چل کہا رہے ہوتے ہیں. پرائیویٹ اور پبلک میں پبلک کے لیے جو پریویسی کے رائٹس ہیں وہ اور ہیں، پرائیویٹ پرسن کے اور ہیں. میرا فون میری جو اپنے دوستوں سے یا خاندان کے لوگوں سے جو بات چیت ہے اس کو مجھے ایک دنیا بھر میں یہ منطق ہوتی ہے کہ اس کو ایک تحفظ حاصل ہے. وہ یہ نہیں کوئی بھی اٹھا کے فون میرا لے جائے اور اس کے اوپر کہ میں اپنی ماسی کے ساتھ کیا بات کر رہا ہوں یا اپنے بھائی کے ساتھ کیا بات کر رہا ہوں. اس پہ میں آپ کو ایک بڑا ہماری ماسیوں چاچیوں کو ماموں خالوؤں کو یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سب 3 سال کے لیے جیل میں جا سکتے ہیں. میری تو صرف گزارش ٹی وی سے ہے کہ ٹی وی کے ذریعے کہ خدا کے لیے ہمیں یہ چیز بھیجنا شروع کرتے جب تک اس کو سارٹ آؤٹ نہ کر لیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے اوپر اگر آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ بلاک ہوتا ہے یا بین ہوتا ہے تو آپ کے پاس ریمیڈی کسی عدالت کے پاس جانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کو حکومت وقت کے بنائے ہوئے ایک ٹریبیونل کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور وہاں بتانا پڑے گا کہ یہ کانٹینٹ جو ہے یہ میرا خراب نہیں ہے اور اس کو آپ آن رہنے دیں. آخری بات میں اس میں کہنا لگا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا نا پبلک اسکروٹنی والا، اس میں یہ ہے کہ جو ایڈورڈ سنوڈن نے ایک بات کی تھی کہ ہم سارے پرائیویٹ سٹیزنز ہیں اور ہماری ہر چیز پرائیویٹ ہونی چاہیے، جبکہ جو سرکار ہے وہ پبلک کا کام کر رہی ہے اس لیے اس کی ہر چیز پبلک ہونی چاہیے. لیکن اس قانون کے تحت انہوں نے آپ پہ قدغن لگا دیا ہے کہ آپ کسی پبلک آفس ہولڈر یا کسی پبلک کے ادارے یا پبلک کے فنڈ سے چلنے والے ادارے کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. قانون کی سیاسی منطق جو ہوتی ہے یہ اس کا ایک مروجہ اصول ہے کہ آپ تفریق کرتے ہیں، تخصیص کرتے ہیں ایک ذاتی آپ کی جو پرائیویٹ انڈیویجول کی اور پبلک انڈیویجول کی. پبلک اپنے آپ کو آفر کرتا ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں اس لیے میں آپ کی نمائندگی کر سکتا ہوں، اس لیے آپ میرے پہ کوشچن کر سکتے ہیں، میری ذاتی زندگی کے متعلق بھی پوچھ سکتے ہیں. جبکہ ایک عام آدمی جو ہے پرائیویٹ انڈیویجول اس کے پریویسی کے رائٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو مجھے تو آگے ایک سیاسی جو لڑائی نظر آ رہی ہے، یوسف زاہد صاحب جب آئیں تو ہمیں بتا دیجیے گا کہ ابھی ایک ایشو جو آ رہا ہے، مجھے جو کیاس نظر آیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کہ اب پی ٹی آئی نے اناؤنس کر دیا ہے 8 فروری کو وہ اپنا احتجاج کرنے جا رہے ہیں. جمہوری احتجاج ہے مگر اس کے بعد پھر جنید اکبر صاحب نے پہلے ہی ایک بڑی تشویشناک بات کر دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی اگر ہمیں آزادی نہیں ہوگی کہ ہم اس پنجاب میں اور اسلام آباد آ سکیں تو پھر کے پی میں بھی ہم بھی راستے بند کر دیں گے کہ یہاں کے لوگ بھی وہاں نہیں جائیں گے. تو ایک بہت بڑا ایک سیاسی بحران آنے والا ہے. یہ ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے جو ہماری سسٹم ہے اکائیوں کا
فیڈریشن جو ہے اس کو یہ ایک تھریٹ آ رہا ہے. مزید یہ ہے کہ اس قانون کے بعد اس کے اندر جو 3 شکیں ہیں کہ یہ شاید اسی کے پریونٹ کرنے کے لیے یہ بنائی گئی ہیں کہ یہ اتھارٹی جو بنائی جائے گی عوام کو قانون ہاتھ میں لینے پر اکسانے پر کارروائی کرے گی, قانون کو ہاتھ میں لینے پر اکسانے پر. پھر یہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی ترغیب دینے والوں کو, پھر سماجی زندگی میں رکاوٹ ڈالنے پر کارروائی ہوگی. اب اس کی تشریح جنہوں نے کرنی ہے وہ اپنے بنائے ہوئے جج ہیں, ٹریبیونلز ہیں, تو کسی کو بھی پہلے بھی کوئی کسر نہیں تھی. جب کوئی اس طرح کا اعلان ہوتا ہے تو لوگ سارے اٹھا لیے جاتے تھے. اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے. زاہد صاحب ہمارے ساتھ ان کا آڈیو, میں آفتاب آپ پہ یہ تھرو کرتا ہوں کہ اس کے کیا اب کانسیکوینسز ہیں. جی اس میں آپ نے وہ بالکل صحیح فرمایا. اس میں تھوڑا سا ایک اور سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم یہ صحافی حضرات یا جو وکلاء جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے. اب ضابطے کا کیا مطلب ہے؟ ضابطہ کہتے ہیں رولز کو, پروسیجر کو. تو اگر آپ یہ نعرہ اس کے بعد, اس قانون کے بننے کے بعد اگر سوشل میڈیا پہ لگائیں گے تو یہ بھی اس کے قانون کے زمرے میں آتی ہے, اور یہ پھر آ جاتا ہے انسائٹ دا پبلک ٹو وائلیٹ دا لا. یعنی آپ قانون کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ بھی اس جرم میں پکڑے جا سکتے ہیں. تو یہ نعرہ لگانا بھی اب جرم ہو چکا ہے.